السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سورۃ توبہ کا سابقہ درس آیت نمبر 7 سے شروع کیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے مشرکوں کا عہد ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان مشرکوں کے کہ جن سے تم نے عہد معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس۔ ہم استقاموا لکم فاستقیموا لہم، پس جب تک وہ اپنے عہد پر قائم ہیں تم بھی ان کے عہد پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی پرہیزگار لوگوں سے۔ اس میں بیان ہوا تھا اس بات کا کہ مشرک جو ہے اس کا عہد کیسے قابل اعتبار ہو سکتا ہے، اس کا معاہدہ، جبکہ وہ سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ ہی غداری کیے ہوئے ہے، بے وفائی کیے ہوئے ہے، اپنے رب کا دشمن ہے۔ تو جو اپنے رب کا غدار ہے، اپنے رب کا بے وفا ہے، وہ بندوں کے ساتھ کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ اور جس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ بعض اوقات کسی کافر کی ظاہراً وفاداری، عہد پاس کرنا، عہد کا پاس کرنا، ان چیزوں کا پاس کرنا، ان چیزوں کا خیال کرنا، اس بات کی دلیل نہیں کہ واقعی ہی وہ حقیقی معنوں میں ہی کوئی بااخلاق شخص ہے، بلکہ جب تک وہ اس کا اپنے رب کے ساتھ کفر ہے، شرک ہے، اس وقت تک اس سے بڑھ کر کوئی غدار کو بے وفا نہیں ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ کہ ان مشرکوں کا کیسے کوئی عہد ہو سکتا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، سوائے ان مشرکوں کے کہ جن کے ساتھ تم نے عہد معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس، اور مسجد حرام کے پاس یعنی حرم کے حدود پر، جو صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو اور اس سے مراد قریش کے ساتھ آپ کا معاہدہ جو حدیبیہ کے موقع پر کیا گیا، تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم ہیں، تمہارے ساتھ قائم ہیں اپنے عہد پر، تم بھی ان کے ساتھ عہد پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے، کہ جس میں بیان ہوا کہ مشرکوں، کافروں، دشمنوں کے ساتھ بھی عہد معاہدوں کی پابندی کرنا تقویٰ کا حصہ ہے۔ کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، ان کے ساتھ عہد معاہدے کیسے چل سکتے ہیں جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی غلبہ حاصل ہوتا ہے تو نہیں وہ خیال کرتے، نہیں وہ لحاظ کرتے کسی رشتہ داری کا اور نہ ہی کسی عہد و پیمان کا، بلکہ اپنے مفادات کی خاطر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، اگرچہ وہ تم کو اپنی زبانوں سے، اپنی منہ کی باتوں سے تم کو جو ہے خوش کرنے کی کوشش کریں، میٹھی میٹھی باتیں کریں، لیکن ان کے دل جو ہے ان باتوں کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی دل میں تمہارے خلاف دشمنی، بغض اور نفرت ہوتی ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے جو ہے وہ حدوں سے بڑے ہوئے نکلے ہوئے ہیں، نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے خریدا اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت لی، اور تھوڑی قیمت لینے کا معنی کہ اپنے عہد معاہدوں کو دنیا کے معمولی مفادات کی خاطر توڑا، اللہ کے دین کو صرف دنیا کے مفادات کی خاطر چھوڑا، تو یہ ان کا اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں خریدنا۔ فصدوا عن سبیلہ، پس روکا اللہ کی راہ سے، نہ کہ صرف خود رکے بلکہ اوروں کو بھی روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ بہت برا جو یہ لوگ کر رہے تھے۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں یہ لحاظ رکھتے کسی مومن کا، کسی رشتہ داری کا، اور نہ ہی اس کے کسی عہد پیمان کا۔ واولئک هم المعتدون، اور اصل زیادتی کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، پس اگر یہ توبہ طائب ہوتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، فإخوانکم فی الدین، پس یہ تمہارے پھر دینی بھائی ہیں، یعنی مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو کسی مسلمان کے ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو اس قوم کے لیے کہ جو جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب تک کوئی آدمی نماز قائم نہیں کرتا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں، کیونکہ اللہ نے
دینی اخوت کی شرط یہ رکھی ہے نماز کو قائم کرنا۔ جب تک وہ سچا ایمان توحید کو نہیں اپناتا، اگرچہ مسلمان کہلاتا ہو لیکن شرک کرتا ہو، اس وقت تک جو ہے اس کی مسلمانوں کے ساتھ کوئی اخوت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس اخوت کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ سچا ایمان ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ اپنی قسموں کو توڑتے ہیں اپنے عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تان بازی کرتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس پھر کفر کے پیشواؤں، کفر کے اماموں سے جنگ کرو، ان کو قتل کرو۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ وہ اپنے اس کفر سے اور اسلام دشمنی سے باز آئیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، أَلَا تُقَاتِلُونَ، کیا تم نہیں قتال کرتے ہو ایسی قوم سے، نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، نَكَثُوا توڑا جنہوں نے، ایمانہم اپنی قسموں کو، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا، بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تم سے یعنی چھیڑخانی کی اور زیادتی کی ابتدا کی ہے پہلی مرتبہ، یعنی آغاز انہوں نے کیا ہے ظلم زیادتی کا۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوا، پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقع سچے مومن ہو۔ قاتلوہم، ان سے قتال کرو، جنگ کرو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم، اور ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا، ان پر تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور یشفی صدورہ، اور شفا دے گا یا ٹھنڈا کرے گا یعنی مومن قوم کے سینوں کو، ویذہب غیظ قلوبہم، اور ان کے دل کے غیظ و غضب کو، غیظ و غصے کو اللہ تعالیٰ لے جائے گا، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا جس کی چاہے، توبہ کی توفیق دے گا جس کو چاہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 12 سے 15 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ مشرک کافر اپنے قسموں کو توڑتے ہیں اپنے عہد کرنے کے بعد، یعنی عام طور پر جب عہد معاہدے ہوتے ہیں تو وہ اس میں قسمیں بھی ساتھ کھائی جاتی ہیں، قسمیں بھی اٹھائی جاتی ہیں، تو ماتا اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ اپنی قسموں کو توڑتے ہیں اپنے عہد کرنے کے بعد، یعنی عہد معاہدے جو قسموں کے ساتھ کرتے ہیں، ان پھر قسموں کو توڑتے ہیں، ان عہدوں کو توڑتے ہیں، اور طعنوا فی دینکم، اور تمہارے دین میں تان بازی کرتے ہیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، پس پھر قتال کرو کفر کے اماموں سے، کفر کے سرداروں سے، پیشواؤں سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید ان مشرکوں کے کافروں کے حوالے سے جن کے ساتھ عہد معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، تو ان کے عہد معاہدوں کو، یعنی کہ جو وہ لوگ جن کے ساتھ عہد معاہدے کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جن کے عہدوں کو پورا کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور وہ کون؟ مکہ کے قریش۔ ماتے اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ لوگ بھی اپنے عہدوں کو توڑتے ہیں، اپنے معاہدات کو توڑتے ہیں،
قسمیں کھانے کے بعد، پکا کرنے کے بعد، اور نہ کہ صرف عہد معاہدے توڑتے ہیں بلکہ وطعنوا فی دینکم، تمہارے دین میں طعن بازی کرتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین میں طرح طرح کی جو ہے وہ ان کے فتنے پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو کیا ہے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، پس پھر قتال کرو، قتل کرو، قتال کرو، جنگ کرو کفر کے اماموں سے۔ یہاں پر جو قابل غور چیز ہے آیت کا سیاق و سباق سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر یہ مشرک اپنے عہدوں کو توڑتے ہیں قسمیں کھانے کے بعد بھی، اور تمہارے دین میں طعن بازی بھی کرتے ہیں، اور دین میں طرح طرح کی جو ہے وہ یعنی کہ غلط باتیں کرتے ہیں، تمہارے دین کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں، تو پھر کفر کے اماموں سے، کفر کے پیشواؤں کو قتل کرو۔ تو کفر کے پیشواؤں کا کیا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ جو ذکر ہوئی ہے، عہدوں کو توڑنا اور دین میں طعن بازی کرنا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، اس کا کفر کے اماموں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پتہ یہ چلا آیت کے سیاق و سباق سے کہ اللہ نے ان کے کافروں کے معاہدوں کو توڑنے کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کا دین میں طعن بازی اور دین میں سازشیں کرنے کے فوراً بعد جو ہے کفر کے پیشواؤں کو قتل کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس سے کیا معلوم ہوا کہ اصل یہ انہی کفر کے اماموں کا کام ہے، کفر کے پیشواؤں کا کام ہے کہ جو عہدوں کو توڑتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ قوم یعنی کہ عہد توڑنا کسی قوم کے عام فرد کا کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ عام طور پر عہد جب اسی وقت عہد کو توڑنا سمجھا جاتا ہے جب جو عہد جو ہے ایک قوم کی حیثیت سے توڑا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی فرد اس کا ایسا کام کرتا ہے جو عہد کے خلاف ورزی ہو تو پھر قوم پکڑ کر اس کو سزا دیتی ہے کہ کیسے تم نے ہمارے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ لیکن جب کوئی قوم، بعض افراد بھی اس طرح کے کام کرنے کے اوپر خاموش ہوتی ہے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، ان کی کمر ٹھونکتی ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ پوری قوم ہی اس عہد معاہدے کو توڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ تو اور یہی حقیقت ہے کہ کافر جو ہے وہ عہدوں کو توڑتے ہیں اور دین میں طعن بازی کرتے ہیں، تو یہ افراد کا کام تو ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اصل اس کے پیچھے کفر کے امام جو ہیں، کفر کے پیشوا جو ہیں، وہ اس چیز کو کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی چیز کا قرار پاس ہونا اور کسی بھی چیز کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ ہونا جو ملکی سطح پر کام ہو، تو اس کا وہ کام عام افراد کی سطح پر نہیں ہوتے، اور ان کے فیصلے جو ہے وہ قوموں کے سردار کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب عہدوں کو توڑنے کا بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا مذاق اڑانے، دین میں طعن بازی، اس طرح کی چیزیں کرنے کا ذکر کیا، تو اللہ نے ساتھ ہی کفر کے پیشواؤں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ ایسا کرنے والے ہی کفر کے پیشوا ہیں، دین میں طعن بازی کرنے والے، دین کے مذاق اڑانے والے، عہدوں کو توڑنے والے، یہی ہیں جو کفر کے پیشوا ہیں، کفر کے رہنما ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور فرما دیا گیا انہم لا ایمان لہم، کس لیے کہ ان لوگوں کے عہدوں قسموں کی کوئی اعتبار نہیں، انہم نہیں ہے، لا ایمان، لا ہرگز نہیں ہے اعتبار کوئی، ایمان جمع یمین کی، ان کی قسموں کا، تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، تو ان کو اس انداز سے قتل کرو لعلہم ینتہون، تاکہ وہ اپنے اس کفر سے، شرک سے، بدماشی سے باز آئیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھتے ہیں، کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو کسی کافر کو اس کی کفر پر باقی چھوڑ دیا ہوگا، اس کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا آپ نے کسی کو بھی، لیکن جب کوئی کافر ہو یا کوئی اسلام کا دعوے دار ہو، جب اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس میں اللہ کے دین میں طعن بازی ہو، اللہ کے دین کے خلاف سازشیں ہوں، اللہ کے دین کے متعلق غلط پروپیگنڈے کے لیے جاتے ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے لوگوں کو نہیں بخشا، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا، بلکہ فوراً ان کی پکڑ کی۔ اور اس طرح ہم ایک واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھتے ہیں، یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کا قتل کیا جانا، اس طرح یہودیوں کے بڑا تاجر ابو رافع یہودی، اس کا قتل کیا جانا فضائی حملوں کے ساتھ، اسی بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کفر کے پیشواؤں کو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ کے سامنے اگر وہ کافر ان کے پیش بھی کیا جاتا، لیکن عام کوئی کافر جس کا کوئی یعنی کہ بڑا اپنی قوم میں بڑا عہدہ منصب نہ ہوتا اور نہ ہی اسلام کے خلاف کوئی بہت بڑی کاروائیاں کرنے والا ہوتا،
تو ایسے کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کر دیتے، چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ لیکن جہاں تک کفر کے اماموں کی بات ہے، پیشواؤں کی بات ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے دو ہاتھ کیے، اور ان کو جو ہے ان کی سازشوں، پراپیگنڈوں، بدزبانیوں کا ان کے پورا جواب دیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمان کا حق بھی نہیں بنتا کہ جب کافر بار بار عہد توڑ رہے ہوں، معاہدے توڑ رہے ہوں، ان کی خلاف ورزیاں کر رہے ہوں، بلکہ اس سے مزید آگے بڑھ کر اسلام کے اندر تان بازیاں بھی شروع کر دی ہوں، اور پھر بھی ایک مسلمان جو ہے وہ صرف اس کو چھوڑے رکھے، اس کو معاف کیا جائے۔ یہ معافی نہیں، بلکہ جو ہے یہ بے غیرتی کا انداز ہے، یہ ذلت رسوائی کا انداز ہے، اور یہ کسی کے بہت کمزور ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے اندر اور کچھ نہیں، زبان سے بولنے کی بھی ہمت طاقت نہیں ہے۔ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اسلام مسلمانوں کا حال، کہ کیا کیا کافر جو ہے بدماشیاں کرتا ہے، اسلام پر تان بازیاں کرتا ہے، کیا کیا ان کی سازشیں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کیا گستاخیوں کے انداز ہوتے ہیں، اور بہت سے اسلام کے دعوے داروں کو جو ہے ایسے کافروں کے خلاف زبان کھولنے کی بھی جرت نہیں ہوتی، اور کارروائی کو کرنا تو دور کی باتیں ہیں، حتیٰ کہ زبان بھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ جو ان کی بے غیرتی کی دلیل ہے۔ اور جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی سطح پر بھی اور قوموں کی سطح پر بھی جو اس طرح کے جرم کرنے والے تھے ان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ جس طرح ہم ذکر کیا ہے کہ کعب بن اشرف اور اس طرح کے افراد کو بھی قتل کیا، اور اگر کسی قبیلے قوم نے بھی مجموعی طور پر اسلام کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے تو ان کے خلاف بھی آپ نے پورا کا پورا ان کا ایکشن لیا، ان کا پورا نوٹس لیا۔ جس طرح کہ بنو قریظہ کا یہودیوں کا جو تیسرا قبیلہ تھا مدینہ میں، جب انہوں نے عین جنگ کے دوران جو ہے بدعہدی کی، غداری کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے فوراً بعد جو ہے اس قوم کا محاصرہ کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کو مردوں کو قتل کیا جاتا ہے جو بالغ ہو چکے تھے، اور بچوں عورتوں کو قیدی غلام بنایا جاتا ہے۔ تو جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام جو ہے اپنے اوپر تان بازیاں، سازشیں، اس طرح کی چیزوں کو ہرگز گوارا نہیں کرتا، کہ اسلام کے متعلق کوئی خلط پراپیگنڈے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی باتیں ہوں گستاخانہ، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں ہوں۔ میں انہم لا ایمان لہم، کس لیے؟ کیونکہ ان لوگوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، اور حقیقت بھی، تاریخ کا ایک صفحہ جو ہے اس حقیقت پر یعنی کہ گواہ ہے اور شاہد ہے کہ واقعی کافروں کے عہد معاہدے، ان کی قسمیں، ان کی ان چیزوں کا کیا حال ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، کہ کافر کو جب موقع لگتا ہے، جب کافر کو معمولی غلبہ ملتا ہے تو وہ چڑھ دوڑتا ہے، نہیں دیکھتا کہ کوئی عہد معاہدہ ہے، نہیں دیکھتا کہ کوئی رشتہ داری کا پاس ہے یا کچھ بھی ہے، بلکہ کافر جو ہے، مشرک جو ہے، چونکہ اس کے ہاں کوئی دین، اخلاق، کردار نام کی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کے ہاں کسی عہد کا پاس کرنا، کسی عہد کو پورا کرنا، قسمیں کھائی ہوئی قسموں کے مطابق چلنا، ایسی چیزیں بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتی۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کس انداز سے ان کافروں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے، اپنے عہد و معاہدات کو توڑا۔ یعنی اندلس میں نصرانیوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہے، اسی طرح تاتاریوں کا مسلمانوں کے عالم اسلام کو تباہ و برباد کرنا، اور قدم قدم پر مختلف موقعوں پر ان کا مسلمانوں سے معاہدات کرنا، لیکن ان معاہدات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سوائے تباہی بربادی کا اور ان کی طرف سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ تاریخ شاہد ہے، اور آج بھی اس طرح کے واقعات بہت سے ہمارے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے وہ معاہدات جو قوموں کے آپس میں کیے ہوئے ہیں UN کے شکل میں، یہ کافر بدماش جو ہے جب اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو کس طرح چڑھ دوڑتا ہے، اور اس طرح کے عہد معاہدے کیے ہوئے کس طرح ان کو پامال کیا جاتا ہے، کہ جس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کافر مشرک ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کسی قسم کا، کسی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں، کوئی اعتماد ہی نہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، کہ ان کافروں کی غنڈہ گردی ایسی ہے کہ جس وجہ سے ان کے کسی قسم کا، کسی اس طرح کی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، فرمایا کہ ان کو یعنی کہ قتل کرو کفر کے پیشواؤں کو، ان کو مارو خوب، تاکہ باقیوں کو بھی عبرت حاصل ہو، اور اسلام دشمنی سے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے سے ان چیزوں سے باز آ جائے۔
الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرہ اتخشونهم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمان کو ابھارتا ہے ان کافروں، ان بدماشوں کے خلاف کھڑا ہونے پر اور ان بدماشوں کا سر قلم کرنے پر، ان کے سرکوبی کرنے پر مسلمانوں کو ابھارتا ہے، اور ابھارنے کے لیے جو انداز اختیار کیا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ فرمایا الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم، کیا وجہ ہے کہ تم نہیں قتال کرتے اس قوم سے کہ جن کا پہلا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عہدوں کو توڑا، وہموا باخراج الرسول، دوسرا جرم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، وہم بدؤوکم اول مرہ، اور تیسرا جرم یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں، یہی کافر ہی مشرک ہی ہیں کہ جنہوں نے پہلی یعنی کہ چھیڑ خانی کرنے میں پہل ان لوگوں نے کی، یعنی معاہدے کو توڑا۔ تو ان کے معاہدے کو توڑنا اس بات کی دلیل، اس بات کے واضح اعلان ہے کہ معاہدہ ختم ہو گیا، اور اب جو ہے مسلمان اور یہ کافر مشرک جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ان کے خلاف دشمن ہوں گے۔ تو لیکن پھر بھی یعنی معاہدہ ختم کرنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے جو ہے تم سے جو کیا ہوا معاہدہ اس کو توڑا، وہم بدؤوکم اول مرہ، کہ پہلے یعنی کہ چھیڑ خانی میں اور لڑائی جھگڑے میں پہل ان لوگوں نے کی۔ چوتھی چیز اتخشونہم، ابھارنے کے لیے چوتھی چیز بیان کی کہ تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مؤمنین، چھٹی چیز کہ اگر تم واقع سچے مومن ہو۔ یہ 6 چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے، بلکہ 7ویں چیز الا کا لفظ بھی شروع جس سے ہوتا ہے، یہ 7 انداز ہیں اس آیت کے اندر کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اور کافروں کے سرداروں کو اور کفر کے اماموں کو جو ہے قتل کرنے کے لیے ابھارا ہے۔ وَمَا أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، کیا وجہ ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اس قوم سے کہ جنہوں نے تمہارے عہدوں کو توڑا، تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد معاہدوں کو توڑا، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے ارادہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا۔ تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو توڑا، وہ توڑنے کا انداز واضح ہے کہ جس طرح ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کا مشرکین مکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا 10 سال کا امن کا بغیر کسی جنگ کرنے کا، تو کچھ وقت گزرنے کے بعد ہی جو ہے بنو بکر اور بنو خزاعہ کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو بنو بکر جو ہے خدا کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، اور پیچھے سے قریش جو بنو بکر کے حلیف تھے وہ ان کو مدد کرتے ہیں، تو یہ معاہدے کا توڑنا تھا۔ تمہارا کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قوم نے اپنے تمہارے ساتھ کے عہدوں کو توڑا، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور ان لوگوں نے ارادہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا مکہ سے۔ ہاں، یہ ممکن نکالنے کے وہ دارالندوہ میں ان کے جو کانفرنسیں چلتی ہیں، ان کی جو میٹنگیں چلتی ہیں کہ جس میں مشورے ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کو قتل کیا جائے، یا آپ کو مکہ سے نکالا جائے، یا آپ کو قید کیا جائے۔ تو ان مشوروں میں سے ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ آپ کو مکہ سے نکالا جائے، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہیں ارادہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا کی ہے اپنی پہلی مرتبہ، یعنی چھیڑ خانی کرنے کی اور جنگ کا ماحول پیدا کرنے کی خود انہوں نے ابتدا کی ہے، انہوں نے شروع کیا ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل مجرم یہ ہے کہ جو امن و امان کے ماحول کو خراب کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنگا فساد ہو، قتل و قتال ہو، جنگ و جدال ہو، تو خود یہ چاہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کافر مشرک جو ہے اس کے یہ بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے اس کے ساتھ قتال ہونا چاہیے، اس کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے، تاکہ ایسے گندے عناصر سے اللہ کی زمین کو پاک کیا جا سکے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ابھارتے ہوئے مسلمانوں کو ترغیب دلاتے ہوئے، ان کو جوش اور غیرت دلاتے ہوئے، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا وجہ ہے کہ تم قتال نہیں کرتے ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے کہ جنہوں نے تمہارے عہدوں کو توڑا ہے، اور کیا ہے وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے ارادے کیے ہیں مکہ سے، جس طرح کہ ان کی کانفرنسیں ہوئی ہیں، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ بھی کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تم سے ابتدا کی ہے پہلی مرتبہ، یعنی عہدوں کو توڑنے کی ابتدا ان لوگوں سے ہوئی ہے، یہ لوگ بیٹھے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ، ہاں اگلی چیز ابھارنے کی
کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اور یہ بھی جنگ پر ابھارنے کا بہت ایک زبردست انداز ہے کہ جب کسی کو غیرت کو جگایا جائے، یعنی کہ جب کسی کو غیرت کو جگاتے ہوئے کہا جائے کیا تم اس شخص سے اپنے اس دشمن سے ڈرتے ہو کیا؟ یعنی کیونکہ دشمن سے ڈرنا حقیقت میں بزدلی کی دلیل ہے اور کسی کے یعنی کہ گھٹیا ہونے کی دلیل ہے کہ دشمن کا ڈر خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے اتخشونہم، کیا تم اس دشمن سے ڈرتے ہو، اپنے دشمن سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی سچے مومن ہو۔ یعنی اگر ایمان ہے تمہارا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان مومن اس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنے ظاہری وسائل کو نہیں دیکھتا کہ وہ کتنے افراد ہیں، کتنے تھوڑے ہیں، نہ ہی اپنے ظاہری مادی وسائل کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا لاؤ لشکر ہے، کیا ذرائع ہیں۔ تو اس لیے ایک مومن کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، وہ چاہے نہتہ ہو، چاہے جتنا بھی ظاہر کمزور کیوں نہ ہو، لیکن جس رب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو رب اس کی مدد کرنے پر مدد کرتا ہے، اور وہ رب ایسی ذات ہے کہ جس کا دنیا جہان میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا ایسے اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان کافروں سے؟ ان کافروں سے ڈر کر جو ہے تم ان سے صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہو، ان کے معاہدات اگرچہ توڑتے بھی رہیں تب بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہو، اور ان کی طرح طرح کی غداریوں بے وفائیوں کا جواب دینے کے بجائے بلکہ جو ہے ان کے ماتحت ہوتے ہو۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ بے غیرتی کا انداز ہے کہ جو کہ مسلمان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اتخشونہم، کیا ڈرتے ہو تم ان سے؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، بس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس چیز کا کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی سچے مومن ہو۔ ہاں کوئی شک نہیں کہ رب کائنات، اس کی قوت طاقت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، ہاں بندے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پھر رب کائنات کی پکڑ کے انداز، اس کی گرفت، اس کے عذاب طرح طرح کے، اور اللہ تعالیٰ جس انداز سے اپنے دشمنوں کو مارتا ہے، وہ ساری چیزیں بھی تو ان چیزوں کو دیکھنے سمجھنے والا واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمتوں کو جانتا ہے کہ اللہ کن عظمتوں کا مالک ہے، کن قدرتوں کا مالک ہے۔ تو اسی مایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان کنتم، اگر تم واقعی سچے مومن ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ کے کسی مخلوق، کسی بندے سے ڈرتے ہو اور رب کائنات کا ڈر نہ ہو؟ اگر کسی ایسی بات ہے تو پھر سچا ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں سے قتال اور جنگ کرنے کے بڑے بڑے جو فوائد ہیں اور بڑے بڑے جو اس کی مصلحتیں ہیں اور جو بہت بڑے نتائج حاصل ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا یہاں ذکر کیا کافروں کے حوالے سے، ان کے ساتھ قتال کا، جنگ کا حکم دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ قاتلوہم، کہ ان کافروں سے قتال کرو، جنگ کرو۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، پہلا یہ ہے ان کے قتال کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو، اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ سابقہ قوموں میں جب بھی کوئی قوم کفر بدماشی کی انتہا کو پہنچتی تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے عذاب آتا، کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی اور اس طرح کے یعنی کہ زلزلے، اور کسی قوم کو پلٹا کر ویسے ہی تباہ کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے سابقہ قوموں کے اندر یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان ظالم کافر قوموں کا اس سے انتقام لیتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر نہیں چھوڑا کہ تم یہ کام کرو کہ تم اس کافر کو گراؤ، اس کے کفر کو مٹاؤ، بلکہ اللہ نے خود ہی جو ہے وہ سابقہ قوموں کی ہلاکتیں کر کے دوسری آنے والی قوموں کے عبرت بنا دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس قوم کے لیے، اگرچہ جہاد بنی اسرائیل میں شروع ہو چکا تھا، لیکن جہاد کا جو انداز ہے امت مسلمہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کسی اور دین میں نہیں اس انداز سے نظر آتا۔ تو چنانچہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس قوم کے امت مسلمہ کو حکم دیا کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو آسمانی آفتوں سے ہلاک نہیں کرے گا، زمینی حادثات سے تباہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اب کافروں کو چاہتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ذلیل کرے۔ تو اس میں کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر طرح کی قدرتیں رکھنے کے باوجود بھی ان کی ہلاکت پر، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کی ہلاکت ہو۔ اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہلاکت کروانے کے مقاصد کیا ہیں؟ ہاں کچھ مقاصد ہیں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرنا،
ہاں یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کروانے کا اور بھی جو بڑے مقاصد ہیں تاکہ مسلمانوں کو اجر و ثواب ملے، اور جنگ و جہاد کے اس میدان میں جو اجر و ثواب کے انداز ہیں کسی اور چیز میں نہیں ہیں، تو تاکہ مسلمان اجر و ثواب حاصل کر سکے، وہ بلند مرتبے مقام حاصل کر سکے جو اللہ نے لکھے اپنے بندوں کے لیے، تو اس لیے فرمایا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو یعنی کہ مار مروانا چاہتا ہے، پہلی بات۔ دوسری وَيُخْزِيهِمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کافروں کو ذلیل و رسوا کرنا۔ ہاں کافر اگرچہ بعض اوقات دنیاوی وسائل ان چیزوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بڑا معزز ہے، لیکن جب تک وہ کفر پر ہے، شرک پر ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا کا کائنات کا ذلیل شخص نہیں ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ وَيُخْزِيهِمْ، ان کو ذلیل و خوار کرے، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، ہاں تیسرا بڑا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ تاکہ تمہاری ان کے اوپر مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے خلاف تمہاری یعنی کہ تمہاری مدد کرے اور تم کو فتح نصرت دے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بندوں سے یعنی کہ چاہتا ہے کہ بندوں کو یہ چیز عطا کی جائے کہ ان کی محنت و کاوشوں کے اس کے عوض میں، اس کے بدل میں ان کو فتح نصرت سے نوازا جائے۔ اور یہ بھی چیز اسی وقت ممکن ہے کہ جب اللہ کے اس حکم کو پورا کیا جاتا ہے کہ کافروں سے باقاعدہ جنگ ہوتی ہے، جدال ہوتا ہے، قتال جہاد ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کافروں کو گراتا بھی ہے، ذلیل و خوار بھی کرتا ہے، اور اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا مدد کرتا ہے کافر یعنی مسلمان کی کافر کے خلاف۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور یشفی اصل تو شفا دینا، لیکن شفا دینے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ ٹھنڈا کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سینہ ٹھنڈا کرنا، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ مومن قوم کے سینوں کو ٹھنڈا کرے۔ اور واقعی وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، آگے یہ جملہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، اس میں مزید معنی اور مسلمان یعنی کہ بعض علماء نے فرق کیا ہے کہ سینے کو ٹھنڈا کرنا اور غیظ و غضب کو دور کرنا کیا ایک ہی چیز ہے؟ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہاں کہتے ہیں کہ سینے کو ٹھنڈا کرنے سے مراد یعنی کافر کو گرا کر، کافر کو جو ہے مسلمان کے ہاتھ میں دے کر، جو حساب کا جو کافر اس کے خلاف اس مسلمان پر جو ظلم ڈھاتا رہا ہے، تاکہ اس مسلمان کے ہاتھ میں اس کافر کی گردن دے کر، تاکہ مسلمان خود اس کو قتل کرے، خود اس کو سزائیں دے، تاکہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں جو ہے اس کافر کے خلاف جو ایک غیظ و غضب کی آگ بھڑکتی تھی وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور تاکہ ان کے دلوں کا غیظ و غضب جو ہے اس کو دور کر دے۔ ہاں غیظ و غضب دور ہونے کا معنی کہ آگ ٹھنڈی ہونے کے بعد پھر بھی ابھی کوئی کسر باقی ہوتی ہے کہ کافر کے دشمن کے خلاف جو اس نے کیا تھا ابھی پورا اس کو حق ادا نہیں ہوا، تو پھر بھی تاکہ اللہ تعالیٰ جو سینوں کے اندر غیظ و غضب باقی رہتا ہے تاکہ وہ بھی ختم کر دے۔ تو یہ جہاد کے بڑے بڑے مقاصد ہیں کہ ان ظالموں کو ان کے سرکوبی کی جانا، ان کے ظلم کے بدلہ دیا جانا، اور ان کے ظلم کی پوری سزا دی جانا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ تعالیٰ سزا تمہارے ہاتھوں سے دلوانا چاہتا ہے، تاکہ تمہارے ہاتھوں سے سزا دلوا کر تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کرے۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ آدمی اپنے مد مقابل دشمن کو جب پکڑتا ہے اور پکڑ کر خود مارتا ہے اس کو، تو اس کا جس انداز سے پھر سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے اپنے دشمن کے خلاف، تو واقعی ہی حقیقت ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں جنگ بدر میں ہی جب امیہ بن خلف جو ہے اس کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار کر لیا تاکہ ان کا قیدی بن جائے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس کے غلام تھے، ان کو یہ نظر آتا ہے اپنا آقا، تو کیا کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر یہ بچ کے چلا گیا تو پھر بلال نہیں بچتا۔ مقصد کہنے کا کہ میں اس کو ہلاک کر کے چھوڑوں گا۔ تو چونکہ روایت میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا قیدی جو قتل ہو جائے، اور قتل ہونے سے اس کو جو فدیہ ملنا تھا وہ جاتا رہے، تو چنانچہ فرماتے عبد الرحمن بن عوف کہ میں نے ہر قیمت اپنے اس قیدی کو بچانے کی کوشش کی، اور لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی انہوں نے نیچے سے تلوار مار کر جو ہے اس کو قتل کیا۔ تو ظاہری بات ہم دیکھتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس انداز سے یہاں پر سینہ ٹھنڈا ہوا ہوگا اس اپنے ظالم مشرک کافر آقا کو قتل کرتے ہوئے، اب وہ چیز ہے کہ جو صرف اگر وہ مر جاتا، اپنی طبی موت مرتا، تو بلال کا سینہ اس انداز سے ٹھنڈا نہ ہوتا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کا سینہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے جو ہے اس کو ان کے ہاتھ میں دلوایا، حتیٰ کہ بلال اس کو قتل کرتے ہیں تو ان کا سینے پر ٹھنڈ پڑتی ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے کہ واقعی اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے ان کافروں کے حوالے سے کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو مروانا چاہتا ہے، اس لیے تاکہ تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کرے اور تمہارے اوپر اللہ کی نصرت مدد کے جو وعدے ہیں تاکہ وہ پورے ہو جائے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور جو مسلمان مومنوں کے سینوں کا غیظ و غضب ہے تاکہ اس کو بھی دور کر دے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، آپ میں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے توبہ کرے جس پر چاہتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل کی دلیل ہے، ان بدترین دشمنوں کافروں کو کہ جن کو قتل کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے اور قتل کرنے کے پیچھے بڑے بڑے اس کے جو مقاصد ہیں وہ بیان کر رہا ہے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ توبہ کا بھی اعلان کر رہا ہے کہ اتنا کفر، اتنی بے ایمانی، اتنی دین اور حق کی دشمنی کے باوجود بھی اگر کوئی توبہ طائب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی توبہ قبول کرنے پر تیار ہے۔ تو فرمائے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ تاکہ توبہ کر دے ان میں سے جس پر چاہے۔ اور واقعی تاریخ بھی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کفر کے بڑے بڑے سردار کہ جن کا ذکر ہوا ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں اسلام کو قبول کرتے ہیں، حلقہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور بلکہ اسلام کے علمبردار بنتے ہیں، اسلام کے کمانڈر بنتے ہیں، جس طرح کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو کہ صلح حدیبیہ کے یعنی کہ بعد جا کر مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے ان کافروں کو مروانے کی، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کی چاہے توبہ قبول کر لے، توبہ کی توفیق دے دے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے کہ اس کا جو بھی فیصلہ ہے کسی عظیم علم کے ساتھ ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کسی عظیم حکمت کے تابع ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے ہی یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے خلاف لڑنے کا حکم کیوں دیتا ہے۔ آخر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا دین ہی پھیل رہا ہوتا ہے، وہ دین ہی غالب ہوتا ہے، اسی دین کے غلبے کے ہی یعنی کہ یہ چیز غالب ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے دنیا کے دنگے فساد مٹتے ہیں اور کفر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کفر غالب آ جائے تو کفر کے غلبے کی وجہ سے کیا کیا دنگے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، مسلمانوں کو ابھارتا ہے کہ تم ان کافروں کو مارو کاٹو، ان کے کفر کے ان کی کمر توڑو، تاکہ جو ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہو اور دین حق جو ہے پھیلے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے اور ان کافروں کو ذل و رسوا کرے، اور تاکہ تمہارے دلوں میں ان کے خلاف جو انتقام کی آگ بھڑکتی ہے تاکہ وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ دوبارہ دیکھیں آج کہتے ہیں وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ کافر اپنے قسموں کو توڑتے ہیں اپنے عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دین میں تان بازیاں بھی کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر قتال کرو، جنگ کرو کفر کے ان سرداروں سے، کفر کے ان پیشواؤں سے۔ معلوم ہوا کہ عہد کو توڑنے والے اور اسلام میں تان بازی کرنے والے ہی اصل کفر کے پیشوا ہیں۔ انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون، یعنی قسمیں دیکھ کر کہیں ان کو چھوڑ نہ دو، بلکہ ان کی قسمیں بیکار ہیں، تو اس لیے تاکہ ان کو مارو تاکہ یہ باز آ جائے اپنے کفر سے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم قتال نہیں کرتے اس قوم سے کہ جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑا، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے ارادہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا، وہم بدؤوکم اول مرہ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ چھیڑ خانی میں پہل کی اور ان کے جنگ کا ماحول پیدا کرنے میں پہل ان لوگوں نے کی۔ اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ فاللہ احق ان تخشوا، پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم سچے مومن ہو۔ قاتلوہم، قتال کرو، جنگ کرو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم، اور ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے اوپر، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومن مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا، ویذہب غیظ قلوبہم، اور ان کے دلوں کا جو غیظ و غضب ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دے گا، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے جس کی چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔